अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 4। उससे रिक्वेस्ट करने कि तुम्हें डिवोर्स दे दे। सादिया ने धीमे सुरों में मुजरिमों सा एतराफ किया। जैद को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। उसने बेइख्तियार गैर महसूस अंदाज में साथ मौजूद टेबल थामी। आंखों में बेयकीनी का सुर्ख जाल उभरा। मॉम, ऐसा कैसे कर सकती थी उसके साथ? 1.5 हफ्ता पहले मुनीजे का सामना होने पर उसने सोचा था कि न जाने ये मुलाकात उनकी कहानी का इख्तितामिया थी या किसी नए किस्से का आगाज। तो वो इख्तिताम था, कहानी का आखिरी भाग। सादिया ने झुकी पलकों से एतराफ़े जुर्म करके नजरें उठाई तो बेटे की शक्ल देखकर उनका दिल कांपा। उन्हें लगा वो चेहरा उनके ऐन सामने जिंदगी की हर रमक खोकर बेजान हो जाएगा। जैद, उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं उससे वो न मांगू जो वो नहीं दे सकती। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा भी ऐसे ही फीका पड़ा था। वो मुतवहिश सी उसकी तरफ कहती बढ़ी, उसका बाजू थामा। वो आधी बात सुनकर जिंदा से मुर्दा लगने लगा था। वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। गिरने के से अंदाज में वो अपने पीछे पड़ी कुर्सी पर हारा हुआ सा बैठा। वो तुम्हें नहीं छोड़ रही। यहाँ देखो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मैं तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। वो भी उसके कदमों में घुटनों के बल बैठ गई। आपने जो किया, मुझे लग रहा है आप चाहती हैं मैं रहूं ही ना। उसने हाथों में दिया, सर उठाया। आवाज में माँ के लिए किस कदर मायूसी थी। ऐसा मत कहो, मैं गलत थी। वो बहुत मोहब्बत करती है तुमसे, शायद उतनी जितनी तुम करते हो। उसकी आवाज ने अंदर बहुत कुछ चीरा था। वो अपनी गलती का मुसलसल इतराफ करती उसके दोनों हाथ थाम गई। आपको उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने वादा किया था उन्हें। बहुत वक्त तक सर झुकाए खामोश बैठे माँ की खुद पर मुंतजिर नजरों को नजरअंदाज करने के बाद उसने सरगोशी नुमा अंदाज में जरा सा सर उठाकर सादिया को देखते कहा। उनके पहले जुमले के असर से निकलने और ये यकीन करने में कि मुनीजे उसे नहीं छोड़ रही, उसे वक्त लगा था। उसे मना लो जैद, अपनी जिंदगी में वापस ले आओ। वो आ जाएगी, वो यही है। जाओ मिल लो उससे। सादिया ने उसके हाथों को मजीद दबाते कहा। उन्हें गुजरे माह साल जो बात नहीं समझा पाए थे, जैद के चेहरे पर आया एक जंजला समझा गया। मुनीजे के बगैर वो जिंदगी की गाड़ी खींच तो सकता था, पर जिंदा नहीं रह सकता था। वो माँ थी, उन्हें उसकी खुशी से बढ़कर क्या हो सकता था। उन्हें वो लड़की नापसंद इसलिए रही थी क्योंकि जैद ने पहले दिन से उसके बायस तकलीफ ही उठाई थी। वो उसके साथ खुश तो रहता था, पर ठीक नहीं रहता था। वो उसके सामने घुटने इसलिए टेक गई थी क्योंकि उन्होंने उसकी आंखों में जैद के लिए वो देखा था जो जैद की आंखों में उसके लिए हमा वक्त रहता था। नहीं कर सकता, वादा किया था उनसे। उनके रास्ते में दोबारा नहीं आऊंगा, कोई राब्ता नहीं करूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। वो नफी में सर हिलाता उनकी बात का जवाब दे रहा था। वादा ही था सिर्फ। उन्हें झुंझलाहट हुई। ये कैसा वादा था? उनके बेटे की खुशियों से बढ़कर कैसे हो सकता था? जिन्हें निभाते सांसों की डोर टूटने लगे, ऐसे वादों को तोड़ देना बेहतर। वादा सिर्फ नहीं होता ना माम। वो उदासी से मुस्कुराया। वो तब गुस्से में थी, गलत फहमियां थी उससे। उसका सदमा बड़ा था। अब हालात मुख्तलिफ हैं। तुम हाथ बढ़ाओगे तो वो झटक नहीं पाएगी। उन्होंने समझाने वाले अंदाज में नरमी से उसकी आंखों में देखते कहा। उन्होंने सबको बहुत अच्छा कन्विंस किया है, पर मैं आपको बताऊं, वो गुस्से में नहीं थी। उन्हें कोई गलत फहमी नहीं हुई थी। उन्होंने वो फैसला बहुत सोच समझ कर किया था। हालात ने तो बस उन्हें बहाना तराशने में सहूलत दी। वो जज्बाती होकर कुछ नहीं करती हैं। गलत फहमियां, सदमा, गुस्सा, मुनीजे, इन सब पर मबनी फैसले ले ही नहीं सकती थी। उसका गैर जज्बाती होकर सोचना ही तो जैद को ले डूबा था। वो वजह नहीं जानता था, पर उसके थॉट प्रोसेस से वाकिफ था। तो तुमने तब कुछ कहा क्यों नहीं? सादिया ने हैरत से किंग उसे देखा। किसी दूसरे इंसान को इस कदर गहराई से जानना भी शायद मोहब्बत में कोई मिराज होती होगी। मुझे कुछ वक्त लगा ये समझने में। उसे चंद माह लगे थे मुनीजे का इसे अपनी जिंदगी से निकाल देना प्रोसेस करने में। आपको तो वो कभी भी पसंद नहीं रही हैं। जैद ने माँ में आया बदलाव अब नोट किया। वो उसे नहीं छोड़ रही थी। ये ताल्लुक उसके लिए भी उतना ही नागजीर था। ये यकीन दहानी जैसे उसमें नई रूह फूंक रही थी। हाँ, अब भी नहीं है। पता है कितना स्टर्न अंदाज था उसका कि भाई जो करना है कर लो, मैं तो आपके बेटे को डिवोर्स नहीं कर रही। उसकी स्टबन रूडनेस अब भी वैसी की वैसी है। वो शिकायती अंदाज में कुछ बुरा मुंह बनाकर कह रही थी। वो रूड नहीं है, मजबूत है।
وہ ہنس دیا. تصور کی آنکھ سے منیزے کو بالکل اسی انداز میں یہ کہتے دیکھا. وہ جیسی بھی ہے. I think we can bond over loving you. انہوں نے لاپرواہی سے کہا. انہیں فرق نہیں پڑتا تھا اب وہ جیسی بھی تھی. انہوں نے منیزے کے خلاف لگائی عدالت بالآخر سمیٹ دی تھی. وہ قاضی کی کرسی سے اتر آئی تھی. انہوں نے اسے صحیح غلط اچھے برے کے ترازو میں تولنا ترک کر دیا تھا. وہ ان کے بیٹے سے محبت کرتی تھی. یہی بہت تھا. بہت سے بھی زیادہ تھا. آپ کب سے ایسے بیٹھی ہیں؟ مجھے خیال ہی نہیں رہا. اٹھیں یہاں بیٹھیں. زید کو ان کے یوں اس کے قدموں میں بیٹھنے کا احساس ہوا تو اس نے اٹھ کر انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا. خود انہی کے انداز میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا. یوں بیٹھے بیٹھے اس دن دونوں نے بہت باتیں کی. اتنی جتنی شاید گزشتہ 5 سال میں نہیں کی تھی. گفتگو کا موضوع زیادہ تر منیزے رہی، پر اس دفعہ یہ ذکر پہلے کی طرح تکلیف دہ نہیں تھا. ماضی. میں ڈسٹرب تو نہیں کر رہا آپ کو؟ جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں بے چینی سے ان گنت چکر کاٹنے کے بعد اس نے بالآخر منیزے کو فون کیا تھا. تم پڑھ رہے ہوتے ہو اس وقت، تم خود کو ڈسٹرب کر رہے ہو. منیزے نے پلنگ پر بیٹھے نظر اٹھا کر گھڑیال دیکھتے کہا. وہ 10 بجا رہا تھا. کیسا رہا آپ کا رشتہ سیشن؟ اس ایک سوال نے اسے ایک لفظ پڑھنے نہیں دیا تھا. یو ور رانگ. ریجیکٹ کر گئے وہ مجھے. وہ ہنس کر زید کا مذاق اڑاتی کہہ رہی تھی. ہاؤ ڈیر دے. آپ انہیں خود منع کرتی. پر کیوں؟ اسے غصہ آیا، پر یہی تو وہ چاہتا تھا کہ بات نہ بنے. جملے کے آخر تک اس کے چہرے پر دبی دبی سی خوشی تھی. میری سیکنڈ کنڈیشن سے مسئلہ تھا انہیں. دے پریفر ورکنگ وومن، بس پیسہ لا کر وہ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں رکھے. دین میری جاب بھی انہیں مردانہ قسم کی لگی. اپیرنٹلی وہ کافی لبرل ہیں اور انہیں میرے ٹی وی پر آنے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر صبح کے مارننگ شوز بھی تو کر سکتی ہوں. وہ مزے لیتے ہوئے لاپرواہی سے خود میں نکالے گئے نقص زید کو بتا رہی تھی. انہیں آنے کیوں دیا آپ نے اپنے گھر؟ خود کو کیوں ٹارچر کرتی ہیں آپ؟ زید کی خوشی پھر غصے میں ڈلی. کیسے لوگ رہتے تھے دنیا میں. یہ ٹارچر ہمارا کلچر ہے. ہیل دا سچ کلچر. کاش وہ اس کلچر کو عموماً بھاڑ میں جھونک سکتا. بس اب بند کرو، قصہ ختم ہوا. منیزے نے اس کا غصہ دیکھ بات سمیٹی. سچ؟ یو گیو اپ آن دس ارینج میرج آئیڈیا؟ اس کے لہجے میں خوشی اور بے یقینی کی کھنک ابھری. آئی وش میں نہیں کر سکتی، پر ان لوگوں کا ذکر دوبارہ نہیں. اور تم کیوں اتنا خوش ہو رہے ہو؟ منیزے نے اس کی خوش فہمی دور کرتے ہوئے اس کی خوشی نوٹ کی. نہیں تو میں کب ہو رہا ہوں؟ وہ ایک دم سے گڑبڑایا. وہ کیوں ہو رہا تھا اتنا خوش؟ کیا تو پیچیدہ سوال تھا. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو. پچھلے 3 سال میں دا وے یو پروگریسڈ. گھر میں سب کتنے خوش ہوں گے. وہ منیزے کی پروموشن سیلیبریٹ کرنے سمندر کنارے اپنے اس مخصوص مقام پر آئے تھے. اس کے شو کو 7 بجے کا سلاٹ ملا تھا. ٹاک شو کے طرز پر ترتیب شدہ یہ نیا شو ملکی سیاست کی بجائے معاشرے میں بڑھتے جرائم اور دیگر معاشرتی مسائل پر بات کرتا تھا. ایک کرائم رپورٹر سے بطور جرنلسٹ اینکر پرسن بننے کا سفر اس نے 3.5 سال میں طے کیا تھا. ہاں ابا بہت خوش ہیں. اس نے تائید کے ساتھ توثیق کی. ابا کے علاوہ کس نے خوش ہونا تھا؟ کبھی کبھی آپ مجھے سنڈریلا لگتی ہیں. آپ کی فیملی انکل کے علاوہ بہت انفیئر کرتی ہے آپ کے ساتھ. زید کو ان سب پہ غصہ آیا. اتنی بیچاری تو میں کبھی نہیں رہی کہ سنڈریلا لگوں. اس کے موازنے پر اس نے ہنستے ہوئے تردید کی. آپ اتنا کچھ کرتی ہیں ان کے لیے. دے نیور انکریج اینڈ اپریشیٹ یو. اس کے لہجے میں منیزے کے لیے قدر اور اس کی بے قدری پر افسوس دونوں تھا. میں ان کے لیے تو کبھی کچھ نہیں کرتی. خیر، وہ اب بھی سابقہ انداز میں کہہ رہی تھی. اس سے واقعی فرق نہیں پڑتا تھا. سارا فائنینشنل برڈن اٹھایا ہوا ہے آپ نے. آپ کے بہن بھائیوں کو پتا بھی نہیں کہ ہاؤ ہارڈ اٹ از ٹو ارن. میں نے ان کا فائنینشنل برڈن نہیں اٹھایا. ابا کی ذمہ داری اٹھائی ہے. جو اگر وہ ٹھیک ہوتے تو وہ کرتے. وہی سب انہیں گھر بیٹھے آرام کرتے ہوئے کرنے میں مدد کر دیتی ہوں. وہ کماتی ضرور تھی، پر گھر کے مالی معاملات میں اس کا کوئی عمل دخل قصدن نہیں ہوتا تھا. ابا کے علاج کے علاوہ دیگر ہر خرچے کے لیے رقم وہ ابا کے ہاتھ میں رکھتی تھی. وہی سب دیکھتے تھے. گھر خرچ کے لیے حاجرہ کو رقم دینی ہو یا علیز عہد کی جیب خرچ، سب وہ اپنے ہاتھوں سے دیتے تھے. ان کے بیوی بچے معاشی اعتبار سے انہی پر انحصار کرتے تھے. ان کی بیٹی نے انہیں بستر پر پڑ جانے کے باوجود ناکارہ ہو جانے کے جان لیوا احساس سے دوچار نہ ہونے دینے کی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی. سنڈریلا کا باپ نہیں تھا زید، میرا ہے. میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا. اور اگر ابا کی فیملی مجھ سے اتنی ڈسٹینٹ ہے تو وہ میں خود بھی ہوں. میں تو ان کی وائف کو ماں تک نہیں بلا پائی.
अलीज़े और अहद की मैं बेबी सिटर रही हूँ, ट्यूटर रही हूँ, पर बहन शायद नहीं बन पाई। वो अपने मसले लेकर मेरे पास नहीं आते। उनका इतना कसूर नहीं है। वो कभी भी दोनों तरफ का तजिया किए बिना एक तरफा बात नहीं करती थी। वैसे भी हाला को मेरी शादी ना करने पर इतना गुस्सा है, उन्हें प्रमोशन से कहाँ खुशी होनी। अब कि उसे हाजरा का बेजार चेहरा याद आया। अलीज़े 21 की हो गई थी और उसके सबब अब तक वो इसके रिश्ते की बात कहीं भी चिल्ला नहीं पाई थी। आप उनके कहने पर ही पिछले 1 साल से रिश्तों के नाम पर टॉर्चर बर्दाश्त कर रही हैं। अब भी वो गुस्सा हैं। ये टॉर्चर इस अकेली के लिए थोड़ा ही था, इससे ज्यादा तो जैद की जान अटकी थी मुनीजे के हर रिश्ते पर परेड से पहले। पिछला 1 साल उसे बेचैनी, हिजान, हदशात और बात न बनने पर सुख की सांस लेने के दायरे में ही खो गया था। हर 2 माह बाद फिर वही सब, उनके नहीं अब्बा के कहने पर, और कौन सा उस टॉर्चर से कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकल आया है जो वो खुश हों। पर खैर, अब लग रहा है इस मसले ने हल हो जाना। आम से अंदाज में कहते उसने जैद का पहले से मलिया मेट हुआ सुकून मजीद बर्बाद किया। क्या मतलब? उसने दहल कर पूछा। मुनीज़ा सामने समुद्र पर नजरें टिकाते हुए ना होती तो जरूर उसके अंदाज पर ठिठकती। अब्बा के दोस्त का बेटा है अबाद, उन्होंने अब्बा से बात की है और अब्बा मुझे बहुत सेटिस्फाई लगे हैं, वो हाँ ही करेंगे। उसने मजीद तफसील दी। और आपको कैसा लगा वो? अब्बा हाँ कर रहे थे तो मुनीज़े को बुरा नहीं लगना था। वो बंदा वो जानता था। अल्लाह, मैं नहीं मिली पर अब्बा जा रहे हैं, मैं एक दफा मिल लूं। 1 वीक तक कराची आएगा वो, लेट्स सी। ये पहली दफा हुआ था कि रवायती अंदाज में उनके खानदान को घर बुलाने की बजाय अब्बा चाहते थे कि वो खुद अलग से मिल ले। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वो कुरेद रहा था। कुछ नहीं, पर अब्बा कह रहे थे वो मेरे टाइप का है। उसने अब्बा का अंदाज याद करते मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट के हद सुई की तरह कहीं अंदर पेवस्त हुए। न जाने कितनी देर हुई थी उसे लैपटॉप लिए बैठे अबाद साजिद की फेसबुक प्रोफाइल स्टॉक करते हुए। पिछला 1 साल अजीब गुजरा था। मुनीज़ा ने अनजाने में कब और कैसे उसके दिल का गैर मफतूहा इलाका फतह करके उसकी नर्म जमीन पर अपने नाम का अलम गाड़ा था। वो समझ नहीं पाया। वो साथ हो तो वक्त के पहिए लग जाते थे। मौसम में मामूल की तपिश नहीं रहती थी। चेहरे पर मुस्कान के अलावा कोई तासुर ठहर नहीं पाता था। अलविदा कहने से पहले अगली मुलाकात की आस सर उठाने लगती थी। वो सिर्फ दोस्त तो नहीं थी, दिल तो उसे शायद उसके मिलने के चंद माह बाद ही दगा दे गया था। पर अदराक हुए फकत 1 साल हुआ था, पूरा 1 साल। पहले पहल अपनी महसूसात पर हैरत हुई, फिर दोस्ती में मिलावट पर नदामत, फिर जज्बात को जुटलाया गया। आखिर में उनसे आंच देती निगाहों के तसव्वुर के सामने घुटने टेके गए, और अब ये सब आंख मचोली का खेल ही तो बनकर रह गया था। मुकाबिल के सामने चेहरे पर मौलमा चढ़ाए रखना, हालते कल्ब अक्सर बदल जाने के बाद सब पहले सा होने की अदाकारी करते रहना, सब खुल जाने पर मुनीज़े की मायूसी, मलामती नजरों का तसव्वुर, मजीद की ख्वाहिश में मैसर से हाथ धो बैठने का खौफ, किसी और के उसका हाथ थाम लेने का मसलसल दिल को लाहक खदशा, जिसका कोई मुस्तकिल सदेबाब वो नहीं तलाश पाया था। और अब ये अबाद साजिद। अंकल ठीक कह रहे थे, वो वाकई मुनीज़े की टाइप का था। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला, उसी की तरह सेल्फ मेड इंसान, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर यूके की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस में कोई फैंसी डिग्री रखने वाला, क्रिटिकल थिंकिंग्स में रिसर्च फेलो के तौर पर काम करने के अलावा वो लाहौर की सबसे बड़ी प्राइवेट जामिया में पढ़ा रहा था। मुल्की बैनुल अक़वामी जरीदों में लिखता था। 30 साल की उम्र में वो अकेडमिया में सब कुछ कर चुका था जो आमतौर पर 10 मजीद साल का मुतकासी था। और वो क्या था? स्टूडेंट जिसे 1 साल मजीद लगना था डिग्री मिलने में, और फिर उसके बाद भी तो सर्जन बनने तक पहाड़ से मराहिल सर करने थे। वो सेल्फ मेड तो क्या, कुछ भी नहीं था। इतना अमीर था जितनी इमारत देखकर मुनीज़े को दुनिया में मौजूद अदम मसावात पर गुस्सा आता था। उसने अपने पुरसहल जिंदगी गुजारी थी, जिस तरह के लोगों की राय मुनीज़े पर प्रिविलेज्ड ओपिनियन जानकर सुनती भी नहीं थी। उसके मुताबिक जो मुश्किलात नहीं देखते वो जिंदगी को चाशनी की लई में लिपटा हुआ बरतते हैं। इन्हें कभी खबर नहीं हो पाती कि उस ऊपरी मिठास के अंदर की हकीकत क्या है। वो आसुर्दगी के बुलबुले में कैद तैरते हुए दुनिया को सरसरी सा ही देख पाते हैं। वो कभी उसके साथ उस बुलबुले में बंद होने को तैयार नहीं होगी, और ना उसे ये बुलबुला फाड़ कर उसके साथ जिंदगी को बरतने पर राजी होगी, क्योंकि उसके लिए खुद गर्जी थी। वो ये डेढ़ों नादीदा दीवारें कभी नहीं गिरा पाएगा, और ये अबाद उसका हाथ थामकर उसे जैद से बहुत दूर ले जाएगा। उसने लैपटॉप पर नजर आती उस खुश शक्ल से शख्स की तस्वीर को
ज्वाला आंखों से घुरा और हाथ मारकर उसकी फ्रेमलेस चश्मे को अपने घूंसे से तोड़ने की कोशिश को दबाते हुए लैपटॉप एक झटके में बंद कर दिया। मुनीजे इस प्रोफेसर को जरूर हाँ कर देगी, वो क्या करेगा फिर? वो एकदम सीधा हुआ। वो बिना कोशिश के कैसे हार सकता था? वो जब यूं ही किसी को भी अपनी जिंदगी में इतना अहम मुकाम देने को राजी थी तो एक कोशिश उसे भी करनी चाहिए थी। वो अदाकार नहीं था, वो अपने जज्बात तासुरात कुछ भी तो छुपा नहीं पाता था। वो सारी उम्र अपनी मोहब्बत इस डर से नहीं छुपा सकता था कि कहीं मुनीजे की दोस्ती ना हार बैठे। हाँ, हो गई थी उसे मुनीजे से मोहब्बत, और ये इतनी कीमती थी कि वो बिना किसी सही के नहीं गवा सकता था। वो मुनीजे से बात करेगा, उसे करनी चाहिए। वो उसके हर रद्द-ए-अमल के लिए तैयार था। वो उसका गुस्सा, उसकी मलामत सह लेगा, रह लेगा। नहीं रह पाएगा तो इस कसक के साथ जिंदा नहीं रह पाएगा कि उसने कोशिश नहीं की। अगर मुनीजे ने मुस्बत जवाब देने का चांस मनफी में दिया, वो फिर भी ये लेने को तैयार था। उसे इस आबाद एक्स्ट्रा के कराची आने से पहले मुनीजे से बात करनी थी। रहीम जी, मेरी कॉटन शर्ट कहाँ है? मुझे एक भी नहीं मिल रही। रहीम जी, मुझे लेट हो रहा है। आप सुन क्यों नहीं रहे? खुले दरवाजे से आती जैद की आवाज घर की दूसरी मंजिल पर गूंज रही थी। सादिया अपने गाउन की डोर कसती अपने कमरे से निकल आई। बेचारा बुरा रहीम जब तक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया, उसकी आवाज में मजीद तेजी आ चुकी थी। वो यूं ऊंची आवाज में तो कभी नहीं पुकारता था। इंटरकॉम था तो उसे याद भी होता तब ना। सादिया ने रहीम को सवालिया नजरों से देखा तो उसने कंधे उचका दिए। वो इसे हाथ के इशारे से रोकती खुद दाखिल हुई जैद के कमरे में, जहां वो ड्रेसिंग रूम में अलमारी में सर दिए खड़ा था। क्यों चिल्ला रहे हो जैद, सब ठीक है? वो जरा सा देख कर एक अलमारी बंद करके झुंझुलाहट से दूसरी कार पटवार करता, फिर तीसरी का। मेरी कॉटन शर्ट्स कहाँ है मॉम? उन्हें देखकर उसने अपना सवाल दोहराया। उसके कमरे की तरतीब का सादिया खुद ख्याल रखती थी। वो जानता था उन्हें पता होगा। यहाँ कोने में रखवाई थी, तुम पहनते तो हो नहीं। तुम्हें अचानक क्यों याद आई? कोई प्रेजेंटेशन है? वो ड्रेसिंग की दीवार के सबसे कोने वाली अलमारी की तरफ जैद के अंदाज नोट करती बड़ी। चेहरे पर इतना कुछ था उसके, नहीं कहीं और जाना है। उसे आज मुनीजे को सब बताना था। ये इजहार मोहब्बत साबित होता या इकबाल जुर्म, ये कहना कब्लस वक्त था। उसका हिजाम 100 तरह के खदशों का पेश हैमा था। वो जरा सीरियस खुलिये में अपनी बात रखना चाहता ताकि मुनीजे उसे संजीदगी से ले। रूटीन की टी शर्ट्स पहने नहीं। कहाँ? वो शर्ट्स इधर उधर करते उससे पूछ रही थी। मॉम, शर्ट? उसने जवाब देने से गुरेज करते शर्ट थामने को हाथ बढ़ाया। सादिया की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो समझ रही थी कि ये तैयारी क्यों हो रही है। चंद माह से उसके बदले अतवार उनकी नजरों से पोशीदा नहीं रहे थे। बस वो ये अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि इस सब का मरकज कौन थी। उसकी कोई क्लास फेलो या उनके सर्कल में कोई? उनका बेटा उन्हें बुरी तरह सरप्राइज करने वाला था। क्या बहुत जरूरी है? उन्होंने चंद शर्ट्स हाथ में पकड़े, दराज खोलकर उसके लिए कफलिंग्स का इंतखाब किया। उनके सर्कल में जैद की उम्र के लड़के लड़कियां 2 से 3 रिलेशनशिप्स तो भुगता ही चुके थे। ये मामूल था। उनका बेटा ही था जिसे बाप के प्रेशर में किताबों के अलावा कुछ नहीं सूझता था। वो खुश थी जैद में यह तब्दीली देखकर। जी, उसका इस बात में जवाब सुनते जूतों का कबर्ड खोलकर जूते निकाले। क्या बहुत अर्जेंट है? अब वो हाथ में पकड़ी शर्टों में से एक जैद के साथ लगाती पूछ रही थी। उनकी मदद पर जैद रिलैक्स हुआ। मॉम का स्टाइल सेंस बहुत सोबर था। यस। वो भी गर्दन झुकाए उस शर्ट को देख रहा था। सादिया ने नफी में सर हिलाते दूसरी शर्ट उसके साथ लगाई। क्या बहुत खूबसूरत है? साबका अंदाज में तकरार की तरह तीसरा सवाल किया। जी मॉम, वो रवानी में कहते हुए जनपा, जिस पर सादिया का हल्का सा कहका गूंजा। पीच रंग की शर्ट को ओके करते उसे पकड़ाई। बेस्ट ऑफ लक। शर्ट से हाथ ऊंचा करके उसके बाल बिखेरते वो चली गई। फोन हाथ में लिए आलिया उबैद की इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्क्रॉल करते वो किसी भी तस्वीर में जैद की जरा सी झलक पड़ भी जैसे पैरों ठहरी थी। वो बहुत सोशल लड़की थी। हॉस्पिटल की अनगिनत तस्वीर में जैद भी अक्सर ग्रुप फोटोज में गहरे नीले यूनिफॉर्म में मौजूद था। मध्यम से मुस्कुराते चेहरे पर उदास बुझी आंखें कई नुमाया थी। उनके जुगनू तो उसने अपने हाथों से नोचे थे। वो बहुत प्राइवेट हो गया था। सोशल मीडिया पर से अपना डिजिटल फुटप्रिंट कब का खत्म कर चुका था। मुनीजे को लगता था अपनी सारी प्रोफाइल्स यूं डीएक्टिवेट करके वो इसे सजा दे रहा था। वो उसे छोड़ गई थी तो उसके हाल से वाकिफ होने का हक भी नहीं रखती थी। वो फिर भी न जाने किस उम्मीद से अक्सर उसका नाम सर्च कर लिया करती थी। आलिया के एयरपोर्ट पर तारुफ के बाद उसने आज उसे इंस्टाग्राम पर ढूंढा था और वो उसे मिल भी गई थी। 2000 फॉलोअर्स के साथ उसकी प्रोफाइल पब्लिक थी।
ان کی انقرہ کی کانفرنس کی تصاویر بھی وہاں تھیں اور نیچے زید کے لکھے پیپر کا لنک بھی موجود تھا جس پر اس نے کلک کیا تو وہ سرجن بن گیا تھا. سرجیکل انکالوجی میں اسپیشلائزیشن کر چکا تھا. سیاٹل کی کسی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا. منیزے نے فخر سے اس کے آرٹیکل میں موجود اس کی تعارفی تسجیل پڑھی. اس کے بائیں بازو پر زید کے الٹے سیدھے ٹانکوں کے نشان آج بھی موجود تھے. وقت کتنا آگے بڑھ گیا تھا. وہ کتنے کم عرصے میں آج وہاں تھا جہاں منیزے اسے ہمیشہ سے دیکھنا چاہتی تھی. اس کے حالی ہاتھ بہت سے منفی احساسات سے پر تھے. بس رائگانگی ان میں کہیں نہیں تھی. نہیں، مجھے ایکسٹرا معلومات نہیں چاہیے. کمرے میں نیم اندھیرا کیے وہ آرم چیئر پر جھولتی ہوئی کسی سے مخاطب تھی. جسٹ واچ ہر ہوم اینڈ موومنٹ. انہوں نے مزید ہدایت دی. مجھے صرف اس کے گھر سے باہر آنے و جانے کی روٹین اور پیٹرن پتہ کر کے دو اور بس. کسی ایکسٹرا ڈیٹیل میں خبردار جو تم گئے تو. جھنجھلا کر مقابل کو دھمکایا. ہاں، اور اگر وہ ایئرپورٹ کی طرف جائے تو مجھے فوراً انفارم کرو. کچھ یاد آنے پر سابقہ ہدایات میں اضافہ کیا گیا. مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں ہے. چند لمحے اگلے کی بات سن کر سختی سے اسے باور کرایا. ٹھیک، وہ کہتی فون رکھ چکی تھی. یہ آخری کوشش کر دیکھنے میں حرج ہی کیا تھا. ماضی. وہ بہت نروس سا منیزے کے آفس پہنچا. بیک ویو مرر میں ایک نظر خود پر ڈالی. ہاتھ پھیر کر 1000 دفعہ کے ٹھیک کیے بال ایک آخری دفعہ سیٹ کیے اور پیسنجر سیٹ پر رکھا 4 رنگ برنگے ٹیوبلیس پر مشتمل گلدستہ اٹھاتے گاڑی سے اتر آیا. اس کا ارادہ یہاں سے منیزے کو پک کر کے کسی خوبصورت خاموش جگہ پر جا کر اپنا مدعا رکھنے کا تھا. وہ منیزے کا پوچھتا اسٹوڈیو کنٹرول روم پہنچا جہاں وہ دروازے کی طرف پیٹ کیے مانیٹر سکرین پر جھکی ہوئی تھی. بال 2 پن پھنسا کر ڈھیلے جوڑے میں باندھے تھے. زید نے اسے متوجہ کرنا چاہا تو وہ کی بورڈ پر جھنجھلاہٹ میں ایک بٹن زور سے دباتی مڑی. کیا ہوا ہے؟ اس نے منیزے کا انداز نوٹ کرتے ذرا محتاط سا پوچھا. اس کا موڈ اس کے ارادوں کے لیے انتہائی غیر موزوں تھا. تم آدمی لوگ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ محبت کے نام پر کچھ بھی کرو گے اور عورت سہتی رہے گی. کمر پر ہاتھ رکھے غصے میں کہتے اس نے زید کی طرف قدم بڑھائے. اس نے بااختیار نفی میں سر ہلایا. محبت جو بھی تھا وہ منیزے کے ہاتھوں کم از کم قتل تو نہیں ہونا چاہتا تھا. اسے پہلے سے کیسے پتا تھا کہ وہ کیا کہنے آیا ہے؟ 4 پھول دیکھ کر خرید لیا تم نے عورت کو زندگی بھر کے لیے. مسلسل نفی میں سر ہلا تو اس نے پھولوں والا ہاتھ بے اختیار کمر کے پیچھے کیا. 4 پھول؟ اس نے کب گنے؟ کیا ہے یہ؟ اپنے غصے میں وہ پھول نہیں دیکھ پائی تھی. نہیں، کچھ نہیں. آپ کہہ رہی تھی کچھ. زید نے اس کا دھیان بٹایا. ہاں، ایک لفظ محبت کے بدلے وہ زر خرید غلام بن جائے گی تمہاری. تم جو مرضی کرتے پھرو. وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس کا دھیان بٹ بھی گیا. تمہیں کام تھا کوئی؟ اسے زید کے کچھ دیر قبل کی کال یاد آئی جس میں وہ پوچھ رہا تھا کہ وہ بزی نہیں ہے تو وہ اسے پک کرنے آ جائے. وہ مصروف نہیں تھی کیونکہ جس عورت کو کل کے شو کے لیے انٹرویو پریپ کرنی تھی اس نے آخری منٹ پر آنے سے انکار کر دیا تھا. وہ گھریلو تشدد کے اس کیس کے ذریعے اپنے شو پر معاشرے میں خواتین کے خلاف گھریلو سطح پر ہونے والے جرائم کو اجاگر کرنا چاہتی تھی. پالیسی سازوں اور قانون دانوں کو بلایا جاتا. پاکستان میں اس کے خلاف قوانین کی عدم موجودگی زیر بحث لائی جاتی پر عین وقت پر اس عورت کے شوہر نے محبت کے واسطے اور چند پھول دیکھ کر اسے ٹی وی پر آنے سے روک دیا تھا اور اب تب سے منیزے کا پارا آسمان چھو رہا تھا. نہیں، آپ کہیں. زید نے اپنی خیر منائی. آواز میں گڑبڑاہٹ واضح تھی. استحصال کو شوگر کوٹ کرنے کے لیے محبت کا نام دیتے ہو. ایک اظہار کے بعد ہاتھ جاڑ کر بیٹھ جاتے ہو. اب سارا ایموشنل لیبر عورت کرے. وہ پھر شروع ہو چکی تھی. زید کے سامنے جب تک اپنی ساری بڑھاس نہ نکال لیتی اسے چین نہیں آنا تھا. بے خبری میں بولتے ہوئے وہ اگلے کا اچھا خاصا راہ نکال چکی تھی. اور ایموشنل ابیوز کو تو چھوڑو، فزیکل ابیوز بھی محبت کے خاتے میں ڈالتے ہو تم لوگ. وہ 2 قدم مزید آگے بڑھی اور زید ڈر کر 2 قدم پیچھے. میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر کوئی مرد محبت کرتا ہے تو الٹے قدموں نکل لو اور جانے سے پہلے اسے اتنی سناؤ کہ اس لفظ کے ہجے ہی بھول جائیں اسے. چھوڑو، تم بتاؤ. وہ کہتی ہوئی عین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی. زید نے تھوک نگلا. دل نے کس قدر اوکھا پنگا لیا تھا. میری کلاس ہے، مجھے لیٹ ہو رہی ہے. سارے ارادے ہوا ہوئے. وہ فوراً جانے کے لیے پلٹا. تم نے تو کہا تھا تم فری ہو. کوئی پلان تھا تمہارا؟ منیزے نے حیرت سے اسے دیکھا. جب کلاس تھی تو آیا کیوں تھا وہ؟ نہیں، کوئی پلان نہیں تھا. راستے میں ٹیکس آیا کہ لاسٹ منٹ پر کلاس ارینج ہوئی ہے.
اٹس امپورٹنٹ، میں چلتا ہوں۔ وہ الٹا سیدھا بہانہ دیتا سر پہ پیر رکھ کر بھاگا تھا وہاں سے۔ زید، وہ آوازیں دیتی رہ گئی، وہ نہیں رکا۔ عجیب الٹا پلٹا انسان تھا زید بھی۔ وہ واپس مونیٹر کی طرف مڑی۔ آخرکار میں نے کراچی کے لوکل ٹرانسپورٹ پر لعنت بیچ ہی دی۔ زید گاڑی میں بیٹھا تو اس نے اعلان کے سے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ابا کے ٹرانسپلانٹ کی رقم جمع ہو چکی تھی، قرضہ اتر گیا تھا، ہر خرچہ پورا ہو جانے کے باوجود بھی اس کے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ ایک سیکنڈ ہینڈ مہران لی جا سکتی تھی۔ بس اب ابا کے لیے ڈونر مل جائے صرف۔ اس کا اور احد کا بلڈ گروپ مختلف تھا، خالہ کو خود پتھری کے مسائل تھے، اور علیزے کا ٹیسٹ انہوں نے کرایا ہی نہیں تھا کہ اس کے سامنے ساری زندگی پڑی ہے، اور یہ کہ خاندان میں جب پتہ چلے گا تو ان کی ایک گردے والی بیٹی کون لے گا۔ منیزے کو خالہ کے علیزے کی شادی سے آبسیشن پر اتنا غصہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر نے امید دلائی تھی کہ جلد ہی کسی ڈیسیڈ ڈونر کڈنی کا انتظام ہو جائے گا۔ کانگریچولیشن، یہ بہت اچھی ہے۔ آئی ایم ریئلی ہیپی فار یو۔ انکل کو کیسی لگی؟ وہ خود جو فورڈ کی سپورٹس کار چلاتا تھا، اس کی مہران کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہوتے کار کا جائزہ لیتے کہہ رہا تھا، انہوں نے نہیں دیکھی ابھی، ڈیلر نے چینل بھجوائی تھی، تھوڑی دیر پہلے وہاں سے سیدھا یہاں آ رہی ہوں میں، سوچا تم سے لی گئی ان گنت گفٹس کا ادھار چکا دوں۔ وہ چند دن پہلے جیسے اس کے آفس آیا اور پھر بھاگا تھا، وہ ضرور کوئی اہم بات تھی۔ وہ تو اپنے لئے میں بولتے ہوئے اس کا بدلا ہوا حلیہ بھی نہیں نوٹ کر پائی۔ اسی کا ازالہ کرنے اپنی کار لیے وہ سب سے پہلے یہاں اس کے کالج آئی تھی۔ گاڑی مین شاہراہ کی بجائے اس نے قریب کے رہائشی علاقے کی طرف موڑ لی۔ کم سپیڈ پر ڈرائیو کرتے وہ ساتھ ساتھ بات بھی کر رہی تھی۔ آپ اور آپ کے ادھار، منیزے اور اس کی خودداریاں۔ زید نے سر جھٹکا۔ اس دن تم کال پر اتنے ایکسائٹڈ لگ رہے تھے اور میں نے تمہارے پہنچنے پر اپنا ہی لاگ الاپنا شروع کر دیا۔ آصف بتا رہا تھا تم پھول لائے تھے، کیا کچھ بہت ضروری تھا؟ اس نے ذکر چھیڑا۔ ہاں، محبت ہو گئی ہے، کنفیس کرنا تھا، زید نے بیزاری سے روانی میں کہا۔ تھک گیا تھا وہ اس ایک پل سے ڈرتے ڈرتے۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں انکریج کرنے کی بجائے اپنا اینٹی محبت مونولوگ چھیڑ دیا، تبھی تم یوں بھاگے۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ زید اسے خود کو ملامت کرتے خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ نہیں سمجھی تھی۔ اس کے جذبے اتنے ہی انہونے تھے کہ منیزے کے ذہن کا آخری خیال بھی نہ ٹھہرتے۔ خیر، یو ہیو مائی بلیسنگس، شی از ویری لکی، تم بہت خوبصورت انسان ہو زید۔ پھر بتایا اسے، وہ حقیقتاً خوش تھی اس کے لیے۔ آپ کے مونولوگ کے بعد ہمت نہیں ہوئی۔ زید نے اس کے غلط سمجھنے پر کڑوی سی مسکان لیے سر جھٹکا۔ تم نے کیوں میری بات کا اتنا اثر لے لیا؟ کیا یہ آلریڈی اسٹیبلشڈ فیکٹ نہیں ہے کہ یو آر این ایکسیپشن؟ منیزے کو افسوس ہوا اس کے انداز پر۔ وہ خود کو ہر ایک کی صف میں کیسے کھڑا کر سکتا تھا، وہ بھی اس کے الفاظ کے سبب؟ ابا کے بعد مخالف سندھ میں صرف وہی تھا جو معاشرے کے سیم آلودہ سانچوں پر پورا نہیں اترتا تھا۔ ویسے بڑے ہی کوئی چھپے رستم نکلے ہو تم۔ ہوا بھی نہیں لگنے دی اتنا وقت، عین اظہار سے قبل بتا رہے تھے مجھے۔ وہ اس کی گمسم سی خاموشی سمجھ نہیں پائی۔ افسوس کے بعد اسے شکوہ یاد آیا، وہ کتنا بولتا تھا اور یہ اتنی اہم بات اس نے اسے نہیں بتائی تھی۔ ہے کون وہ؟ must be someone really special۔ خاص تو وہ تھی۔ It's you۔ زید نے اس کے سادہ سے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ منیزے کا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا، آنکھیں اپنے ناپ سے بہت زیادہ پھیلی۔ اٹس یو، میں مزید نہیں چپ رہ سکتا، مجھے ایسے مت دیکھیں، میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، ہر چیز ایکسپلین ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ جو وسط شاہراہ پر گاڑی روکے اس امید میں اسے دیکھ رہی تھی کہ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ زید نے بہت صاف الفاظ میں اس پر پہاڑ گرایا۔ مجھے لگا میں نے غلط سنا ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ لمحوں میں کیسے سب تہ و بلا کر دیا تھا زید نے۔ I am completely in my senses۔ مجھے اچھے سے اندازہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کے ری ایکشن کا بھی اندازہ تھا، but I am saying it anyway۔ I really like you۔ جب آپ یوں کسی کو بھی کنسیڈر کر سکتی ہیں تو مجھے کیوں نہیں؟ میں بہت سیریس ہوں۔ want to spend rest of my life۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں اپنی بات کہہ رہا تھا۔ خوف صرف ہو جانے سے پہلے تک کا ہوتا ہے۔ شٹ اپ، چپ ہو جاؤ۔ جو جملے بول رہے ہو، جو الفاظ استعمال کر رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہاؤ ہیوی دے آر۔ بہت ہی واہیات ہے اگر یہ مذاق ہے تو۔ ایک حد کے بعد وہ اس کے الفاظ نہیں سن پائی تھی۔ مجھے ان کا مطلب بھی پتہ ہے اور ویٹیج بھی۔ نہیں ہوتا تو مجھے 1 سال نہیں لگتا۔
हिम्मत मस्टर करने में, ये चंद जुमले आपके सामने बोलने के लिए। आपको लगता है ये आसान है सब स्टेक पर लगा कर कन्फेस करना? आप जिन नज़रों से मुझे अभी देख रही हैं उनके तसव्वुर से ही डर कर ही मैं चुप रहा हूँ। पर कब तक? मुनाफकत नहीं होती मुझसे, ना ही आपको खोना अफोर्ड कर सकता हूँ। वो इसे किंग सी सुन रही थी। जैद उसे चुप देख कर मजीद गोया हुआ। अभी बहुत कुछ करना है मुझे। आई एम नॉट स्टैब्लिश्ड। क्या कह रही थी उस दिन आप? आई मे बी नॉट योर टाइप। ना सेल्फ मेड हूँ ना इंटेलेक्चुअल। स्ट्रगल तो जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। आपके किसी स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरता, पर मैं बहुत मोहब्बत करता। इनफैक्चुएशन को मोहब्बत का नाम मत दो। हमारी दोस्ती की तौहीन करने की बजाय यू शुड हैव गॉटन ओवर इट। वो ये सब कब तक सुनती? वो क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था? इनफैक्चुएशन नहीं है ये। आई एम 100% श्योर ऑफ इट। आई एम इन लव विथ यू, want to spend of my life with you. I am serious enough कि अगर आप हाँ कहें तो will properly talk to your father. नॉर्मल है, होता है ऐसा भी। तुम लड़कों को पहला सीरियस क्रश अपने आसपास मौजूद किसी बड़ी उम्र की लड़की पर ही होता है, जिसे बेवकूफ़ी पर तुम लोगों को 10 साल बाद हंसी ही आती है। मुनीज़ा जैसे अब उसके जुमले प्रोसेस कर चुकी थी। उसके अंदाज में मायूस सा मजाक उड़ाता हुआ तासुर जैद को अपने मुंह पर तमाचा सा पड़ता महसूस हुआ। आप मना करेंगी तो दोबारा ये जिक्र मैं कभी नहीं करूंगा। आपको पूरा हक है इनकार का, पर आपको कोई हक नहीं है मेरे जज्बात को यूं डिसमिस करने का, इनका यूं मजाक उड़ाने का। मैं 23 का हूं, 13 का नहीं कि क्रश और मोहब्बत में फर्क न कर पाऊं। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। बोलते हुए आवाज जरा मामूल से ऊंची थी। आप मुझे इतने अच्छे से जानती हैं, मुझे दुख हो रहा है कि आपने तो मुझे इनकार के लायक भी। उसके दुख में डूबे जुमले को मुनीज़े ने पूरा होने नहीं दिया। आउट। मैं मजीद नहीं सुन सकती तुम्हें। लब भींचे सख्ती से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते उसने इसे गाड़ी से निकल जाने का कहा था। जैद ने एक आखिरी नज़र उसके तैश में तपते चेहरे को देखा। जब ये बुखार उतर जाए तो कॉल कर लेना। वही विल प्रिटेंड कि कुछ हुआ ही नहीं। गाड़ी से उतरते हुए उसे मुनीज़े का जुमला सुना, पर वो रुका नहीं। बुखार कह रही थी वो उसकी मोहब्बत को। मुनीज़े को यकीन नहीं आया ये आखिरी जुमला उसने कहा है। हर चीज़ के बाद भी जैद के लिए गुंजाइश निकल आई थी। कोई और होता तो कतई ताल्लुक करते उसे लम्हा भी न लगता। उसे इस रिहायशी इलाके के वेरान रोड पर उतारकर वो गाड़ी जुन से ले गई थी। यहाँ से तो कोई रिक्शा टैक्सी भी नहीं मिलनी थी। क्या उधार चुकाया था मुनीज़े ने जैद की दी हुई अनगिनत गिफ्ट्स का। वो घर पहुंची तो घड़ी रात के 9 बजा रही थी। 7 बजे शो करने का फायदा ये था कि अब पहले की तरह दिन रात की तमीज के बिना की ख्वारी नहीं हो रही थी। उसके लिए अब रिपोर्टर्स की अलग सी टीम थी। कैसा वाहियात दिन गुजरा था। जैद के अल्फाज अब भी कानों में गूंज रहे थे। पागल वागल हो गया था वो। लॉक खोलती वो सहन में दाखिल हुई तो बरामदे में हिलाफे मामूल रश था। जरा नजदीक पहुंची तो बुआ हुरमत बिमा शोहर और बेटा तख्त पर विराजमान नजर आई। अपने कमरे के बाहर रखी कुर्सी पर अब्बा बैठे थे और एक तरफ मूड़े पर हाला। बुआ तो कभी अपने खानदान के साथ नहीं आती थी, आज क्यों? कर्जा चुका तो दिया था उनका। वो ऊंचा ऊंचा कह रही थी, देखें भाई जी, हमारा तो कारोबार है, रोजी रोटी यहीं से आती है। आपको जरूरतमंद देखकर मदद कर दी, पर अब आपके हालात अच्छे हैं, सो सिर्फ असल चुका कर आप ये तो नहीं कह सकते कि कर्ज उतर गया। 3 लाख का पिछले 4 सालों में 14-15 लाख बनता है। उनकी बात सुनकर मुनीज़े के तासुरात बदले। उनका शोहर सूद पे पैसा देता था, पर बुआ ने उन्हें कर्ज देते हुए सूद का कोई जिक्र नहीं किया था। गुजरे सालों में वो जब भी घर आई थी इस कर्जे हुस्ना का जिक्र खैर करना नहीं भूली थी। ये सिर्फ मेरी आपसे रिश्तेदारी के लिहाज में चुप हैं और मामला अभी भी रिश्तेदारी के लिहाज में दबाया जा सकता है। आप हाँ कर दे रिश्ते के लिए, हम दोबारा रकम का नाम भी नहीं लेंगे। उसके तासुर जो पहले थकावट से हैरत में बदले थे अब उन पर वाजिया बरहमी थी। सिर्फ अब्बा की कुर्सी का रुख ऐसा था कि वो उसे आते हुए देख चुके थे। बिन माँ की बच्ची है, मुझे तो अपनी बेटी की तरह प्यारी है और बेटी बनाकर ही रखूंगी। बुआ उसकी मौजूदगी से बेखबर अब भी बोल रही थीं। बेटियों के सूद की रकम के एवज सौदे नहीं किए जाते। अब्बा की कुर्सी के करीब खड़े होते उसने बहुत कोशिश से हालांकि अल्फाज पर आया तैस छुपाकर स्पॉट से जुमले में उन्हें जवाब दिया। और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने आपसे कर्जा लेते हुए खुद को गिरवी रखा था। वो कोई चीज थी? कैसे कैसे लोग बसते थे दुनिया में। ऐसा कौन कह रहा है खुदा ना खास्ता, हम तो बड़ी चाह से सवाल कर रहे हैं। क्यों जी?
بوا اسے دیکھ کر گڑبڑائیں۔ وہ تو فاروق احمد کے سبھاؤ سے دیے رشتے پر معذرت کرنے پر پیسوں کی بات لے آئی تھی، دباؤ ڈالنے کو۔ منیزے کو ٹی وی پر دیکھ کر ان کا بیٹا جو ضد کر بیٹھا تھا، انہوں نے ٹھوکا دے کر ساتھ بیٹھے شوہر کو شامل کیا۔ بالکل، آپ رقم کا ذکر نہ کرتی تو ہم سوچنے کے لیے ضرور وقت لیتے، پر اب نہیں، میں انکار کر رہی ہوں۔ 9 بج رہے ہیں، آپ لوگوں کو گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ منیزے نے ان تینوں کو باری باری دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کر کے باہر کا راستہ دکھایا۔ ایسے کیسے، کس قدر بدتمیزی کر رہی ہو تم؟ بھائی جی، آپ اسے کچھ کہیں گے نہیں؟ بوا حرمت کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ منیزے کو اس انداز میں بات کرتا انہوں نے صرف ٹی وی پر سیاست دانوں سے دیکھا تھا۔ غلط نہیں کہہ رہی وہ یہ سب خود کہنا چاہتے تھے، پر منیزے کو آتا دیکھ چپ ہو گئے۔ ان کی بیماری سے لپٹی زندگی کی ایسی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ منیزے کی لڑائیاں خود لڑیں۔ والدین بچوں کی ڈھال بننے کو ہمیشہ موجود نہیں رہتے، بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی انہیں اپنی ڈھال خود بننا سکھا جائیں، اپنے لیے بولنا سکھا جائیں۔ ان کے مفلس ہاتھوں میں بچوں کو دینے کے لیے زندگی کے اہم اسباق کے علاوہ تھا ہی کیا؟ تم اور تمہارا ناہنجار بیٹا ہر جگہ مجھے ایسے ذلیل کرواتے ہو۔ یہ خاندان ہے تمہارا جس کے لیے تم مجھے اپنی رقم چھوڑنے کا کہہ رہی تھی۔ اٹھو یا اور بھی بے عزت ہونا ہے۔ اب کے بوا کے شوہر کی غیرت جاگ اٹھی، جو گھر میں پیسوں کے عوض بہو لاتے نہ جانے کہاں سو رہی تھی۔ وہ کھڑے ہوتے چلائے، اور تم لوگوں کی طرف ٹوٹل 18 لاکھ بنتے ہیں اور مجھے ابھی تک صرف 3 ملے ہیں۔ 1 ماہ تک رقم ادا نہیں کی تو پھر میں سیدھے 20 لوں گا۔ بیوی بیٹے کے بعد وہ منیزے اور ابا سے بھی اسی انداز میں مخاطب ہوئے۔ میں نے جتنے پیسے لیے تھے میں ادا کر چکی ہوں۔ سود کا تب نہ کوئی ذکر ہوا تھا اور نہ کوئی کاغذی کاروائی، تو کون سی رقم اور کیسی ادائیگی؟ منیزے کا لہجہ تیز ہوا۔ وہ شخص اس کے باپ سے کیسے بات کر رہا تھا؟ کس قدر بے فیض لڑکی ہے، میں نے خالہ زاد کی بیٹی سمجھ کر اس قدر شفقت دی، اور یہ بالکل اپنی ماں جیسی بدذات بوا کو اس کی ماں کا حوالہ یاد آیا۔ قرابت دار دکھتی رگوں سے ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں کہ نہ جانے کب دبانا پڑ جائے۔ آپ مجھ پر اپنا غصہ اپنے گھر جا کر نکال لیجیے گا، اللہ حافظ۔ فاروق احمد کو سخت کہنے کے لیے اٹھے تھے، پر منیزے نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اولاد کو خود خاموش رہ کر اپنے لیے بولنے دینا اور دوسروں کو ان کے زخم ادیرتے دیکھ چپ رہنا 2 مختلف باتیں تھیں۔ منیزے نے بہت سپورٹ لہجے میں کہا، یہ پتہ لگنے دیا کہ یہ رگ اب بھی دکھتی ہے، دوسروں کو اپنے اوپر طاقت دینے کے مترادف تھا۔ بوا اور ان کا خاندان بکتا جھانکتا چلا گیا۔ خالہ ابو کے خاندان کی مکاری پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ماں کے حوالے پر وہ ہلکی سی نادیدہ سرخی صرف اس کے باپ نے دیکھی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ وہ صبح 10:30 کے قریب سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ ناشتے کے نام پر برآمدے میں رکھے فریج سے 2 کنو اٹھائے۔ ابا کے کمرے سے ابا اور خالہ کی دھیمی سروں میں بحث کی آواز آ رہی تھی، جو علیزے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی بہت دھیان سے آنکھوں میں کوئی امید لیے سن رہی تھی۔ منیزے کو سمجھ نہیں آیا۔ کسی بھی تجسس کے بغیر وہ کنو پکڑے ذہن میں موجود تخت پر آن بیٹھی۔ سرما کی کامنی سی دھوپ کی نرم حدت اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ آج کے دن کی سست رفتاری کا مزہ لینا چاہتی تھی، پر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ خالہ کی کمرے سے آتی آواز اب اونچی ہو رہی تھی۔ اس نے ابا کے کمرے کی طرف کچھ بیزاری سے دیکھا۔ علیزے آنکھوں میں نا امید لیے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر گئی تھی۔ جب مجھے اور میرے بچوں کو اہمیت نہیں دینی تھی تو بیاہ کر لائے ہی کیوں؟ خوش تو تھے آپ باپ بیٹی، کافی نہیں تھے ایک دوسرے کو؟ اس سے پہلے وہ سوچتی کہ کیا مسئلہ ہے، خالہ اونچی آواز میں ابا سے کہتی ہوئی کمرے سے نکل کر صحن میں بچھی پلاسٹک کی 2 کرسیوں میں سے ایک پر آن بیٹھی۔ مجھے بتاؤ، میں نے تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانا؟ پچھلے 1-1.5 سال سے پورے خلوص سے تمہارے لیے رشتے ڈھونڈے ہیں، اچھے سے اچھا خاندان، ایک آدھ جگہ جہاں واقعی بات نہیں بن پائی کے علاوہ کچھ تمہاری بے لچک ڈیمانڈوں سے بھاگ گئے، اور جو نہیں بھاگتے انہیں تمہارا باپ منع کر دیتا ہے۔ اسے بیٹھا دیکھ ان کے غصے کا رخ اس کی طرف ہوا۔ وہ یہاں آ کر بیٹھنے پر پچھتائی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم لوگ جاری رکھو جب تک مطمئن نہ ہو، میں کبھی بیچ میں نہیں پڑوں گی۔ مجھے ویسے بھی تمہارے معاملے میں کوئی حق کبھی دیا ہی نہیں گیا، پر میری بیٹی کا رستہ کیوں کھوٹا کرتی ہو؟ تم تو پڑھی لکھی ہو، میم ہو، تمہیں تو کبھی بھی کوئی بھی مل جانا ہے۔ میری علیزے کی عمر نکل گئی، اسے کون پوچھے گا؟ کون آئے گا اس در پر سوال کرنے؟ تمہارے باپ کو صرف تم کیوں نظر آتی ہو؟ علیزے کو میں جہیز میں مائکے سے نہیں لائی تھی۔ ابا کی کتنی خواہش تھی کہ علیزے اچھا پڑ جائے۔ کچھ علیزے کا اپنا رجحان نہیں تھا، باقی خالہ نے یہ کہہ کر اسے اپنے پروں میں چھپا لیا کہ ابا چاہتے ہیں ان کی بیٹی بھی منیزے کی طرح کماتی پھرے، اور اب وہ اس بات کو الزام بنا کر اسے سنا رہی تھی۔
وہ اپنے بس میں سب کر رہی تھی. اس بے تکی سی بات کو لے کر گھر میں آئے دن کتنی ٹینشنیں رہنے لگی تھیں. اتنا اچھا رشتہ ہے تمہارے باپ کو سمجھ آئے تب نا. وہ بولتے بولتے سر پکڑ کر بیٹھ گئی. کون لوگ ہیں خالہ؟ ان کی کسی بھی سابقہ بات کا جواب دیے بنا اس نے سوال کیا. میرے چچا زاد کا بیٹا ہے اکلوتا، اتنا اچھا گھر پڑھا لکھا. اس کی ماں نے ابھی رکشی کی شادی پر دیکھا علیزے کو تو کل ساجدہ کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا. دیکھے بالے لوگ، شریف خاندانی. تمہارے باپ کو کچھ سمجھ آئے تب نا. بیٹیاں سمینا بھابی کی اپنے گھر کی ہو چکی، اکیلی ہیں گھر میں، جلد شادی کرنا چاہ رہی ہیں بیٹے کی. وہ زیادہ سے زیادہ بھی 1 ماہ انتظار کریں گی جواب کا. میری طرح تمہارے باپ کا منہ دیکھنے کی ان کو کوئی مجبوری تھوڑی ہی ہے. خاندان میں جس لڑکی کے لیے کہیں گی وہاں ہو جائے گی ان کے بیٹے کی شادی. نقصان تو میری علیزے کا ہوگا. وہ اس پر شدید غصے کے باوجود تفصیلاً بتا رہی تھی. وہ مان جائے تو وہی واحد تھی جو ان کے شوہر کو منا سکتی تھی. علیزے کی کیا رائے ہے؟ چند لمحے قبل علیزے کے چہرے پر آنے والے آنسو ناراض کے رنگ بتاتے تھے اس کی رائے مثبت ہے. تمہارا باپ مان جائے تو میری بیٹی مجھے منع نہیں کرے گی. اس کی بھلا کون سی کوئی شرائط ہیں؟ انہوں نے تراخ کر کہا. اس نے حالی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا. ابا کے ٹرانسپلانٹ تک شادی نہ کرنا اور شادی کے بعد بھی بنا روک ٹوک گھر کی ساری ذمہ داری اٹھانا، ان 2 شرائط میں ایسی کون سی خود غرضی تھی جو انہوں نے یوں اپنے الفاظ اس کے منہ پر مارے تھے؟ میں ابا سے بات کروں گی خالہ، یہ مسئلہ ہو جائے گا حل جلد. وہ یقین دہانی کراتے اٹھ گئی تھی. کنو یوں ہی آدھا چھیلا رہ گیا تھا. اس نے اسے دوبارہ پھل کی ٹوکری میں ڈال دیا. ناشتہ خالہ نے کرا دیا تھا. خال، آپ واپس چلتے ہیں. وہ مسلسل پچھلے 40 منٹ سے ڈرائیو کر رہا تھا. سعدیہ کے اصرار پر وہ آج لانگ ڈرائیو پر نکلے تھے. نہیں، بس تھوڑا سا اور آگے. انہوں نے فون سے دھیان ہٹا کر کہا. اب یہاں تک آ کر تو واپس نہیں جانے والی تھی وہ. موم واپس پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو جائے گا. سیاٹل میں اس کا اپارٹمنٹ ہاسپٹل سے 4 منٹ کی ڈرائیو پر تھا. اتنے سال میں وہاں کی بھاگتی دوڑتی مصروف زندگی میں عادت ہی چلی گئی تھی لانگ ڈرائیو کے نام پر وقت کے ضیاع کی. کتنے بورنگ ہو گئے ہو تم زید. اتنے وقت بعد لانگ ڈرائیو پر نکلے ہیں ہم، اور گھر پہنچ کر کرنا ہی کیا ہے؟ سعدیہ نے اس کا اعتراض ہوا میں اڑایا. مسلسل آپ فون پر بزی ہیں، بات تو مجھ سے کر نہیں رہی ہیں. اس نے شکوہ کیا. زید انہیں مسلسل فون پر ٹائپ کرتا دیکھ رہا تھا. وہ ہمیشہ کال کو ترجیح دیتی تھیں، اور یہ اس قدر ٹریفک والے روڈ پر لانگ ڈرائیو کی کیا تک تھی؟ وہ مضافات میں جہاں رش قدرے کم ہو وہاں بھی جا سکتے تھے. ان کے رویے میں کچھ عجیب تھا آج. وہ نام نہیں دے پایا. ہاں نہیں، یہ بس ایک ضروری ٹیکسٹ. انہوں نے یہ آخری میسج ٹائپ کر کے سینڈ پر انگلی رکھی. یہاں رکو، اس آؤٹ لیٹ کی کولڈ کافی بہت اچھی ہوتی ہے. بالآخر مطلوبہ منزل آ ہی گئی. ان کا دل زور سے دھڑکا. چلیں. اس نے کچھ دیر گاڑی روک کے ان کے گاڑی سے اترنے کا انتظار کیا. نہیں، باہر دھوپ ہے، تم لے آؤ. انہوں نے صرف اسے اکیلے بھیجنے کے لیے ایک بوندا سا بہانہ گھڑا. زید نے ایک نظر باہر آسمان پر ڈالی جو بادلوں سے ڈھکا تھا، اور پھر کچھ دیر تک سورج بھی غروب ہو جاتا. میں نے ٹریٹمنٹ کروایا تھا اور سن بلاک اپلائی نہیں کیا ہوا. اس کی حیران نظروں پر سعدیہ نے جواز پیش کیا. وہ گہری سانس لیتا گاڑی سے اتر گیا. موم آج حیران کر رہی تھی. 10 منٹ بعد ان کی کولڈ اور اپنی ریگولر کافی ہاتھ میں لیے وہ واپس آیا تو وہاں نہ سعدیہ تھی اور نہ گاڑی. وہ اب حیران کی بجائے پریشان ہوا. اس نے سمندر کنارے بنے اس فٹ پاتھ کے پاس موجود ریلنگ پر کافی کے کپ رکھ کر فون نکالا جہاں سعدیہ کا میسج آیا ہوا تھا. وہ اسے ضروری کام کا کہہ کر وہیں کچھ دیر انتظار کرنے کا کہہ رہی تھی. اس نے فون جیب میں رکھتے مڑ کر رخ سمندر کی طرف کر لیا. موم کے رویے سے دھیان ہٹا تو یہ جگہ پہچان میں آئی. دل بے اختیار کراہا. وہ ان یادوں سے ہائف ہو کر شہر میں نہیں نکلتا تھا، اور اب وہ عین اس جگہ کھڑا تھا جو اس کی زندگی سے نکل کر اس کے خوابوں کا حصہ بن گئی تھی. یہاں اس ریلنگ کے سہارے کھڑے سمندر کی لہروں پر نظریں جمائے زمانے بھر کی باتیں کی تھیں کہ بھی اس کا اور منیزے کا مخصوص اسپاٹ جو منیزے کے آفس اور اس کے کالج دونوں سے ہی نزدیک پڑتا تھا. کافی کچھ بدل گیا تھا یہاں. اب جہاں فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ اور کیفے تھے، تب ان کی جگہ کھانے پینے کے چھوٹے بڑے سٹالز ہوتے تھے. بہت کچھ پہلے جیسا بھی تھا. سمندر اب بھی وہی تھا اور سورج بھی، اس کی محبت بھی. اسے وہم سا ہوا کہ ذرا فاصلے پر سمندر کے دوش پر لہراتے وہ سیاہ گٹاؤں سے گنگریالے بال بھی پہلے کی طرح موجود ہیں. نظریں ترچھی کر کے اپنا وہم دور کرنا چاہا تو اسے مجسم وجود پایا. نگاہیں اپنا راستہ بھولی اور وہیں منجمد ہوئیں. کافی کا کپ تھامے سمندر پر نظریں جمائے ریلنگ کے سہارے اس کی موجودگی سے بے خبر کھڑی وہ منیزے ہی تھی. ماضی
ابا خالہ غلط نہیں کہہ رہی ہیں، آپ مان لیں ان کی بات، اچھے لوگ ہیں، علیزے خوش رہے گی۔ آج ابا اوپر اس کے کمرے تک آئے تھے، اخبار ہاتھ میں پکڑے اس کے آج کے آرٹیکل پر تبصرہ کرتے۔ اب وہ اس کی کتابوں کی ریک میں نئے اضافے کو باغور دیکھتے اپنے پڑھنے کے لیے کوئی کتاب چن رہے تھے۔ تبھی منیزے نے انہیں مخاطب کیا۔ وہ پلنگ کی پائنتی پر ٹکی ان سے سفارش کر رہی تھی۔ میں منع تو نہیں کر رہا، بس تمہاری کہیں بات طے ہو جائے تب تک انتظار کرنے کو ہی کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کتاب منتخب کر کے اس کی پلنگ پر بیٹھتے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ انہیں جلدی ہے ابا، وہ اتنا انتظار نہیں کریں گے۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ یہ سب ان سے کہہ چکی ہے، تو ایسے لوگوں سے کیا رشتہ داری جوڑنا جو آپ کی مجبوری پر اپنے خود ساختہ ٹائم ٹیبل کو ترجیح دیں۔ وہ کتاب کی ورق گردانی کرتے کہہ رہے تھے، انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت سرسری سی بات ہو۔ ہماری کوئی مجبوری تو نہیں ہے، آپ کیوں بضد ہیں؟ مجھے بھی مل جائے گا کوئی نہ کوئی۔ وہ اپنا ذکر لے ہی آئی، جب مل جائے گا پھر علیزے کا بھی دیکھ لیں گے۔ انہوں نے پنہ پلٹا۔ اسے مجھ سے مت جوڑیں ابا، آپ رضامندی دے دیں، آپ کی سرجری ہو جائے پھر آپ کمر کس کر نکلیے گا میرے لیے رشتے ہنٹ پر۔ وہ اب اٹھ کر ان کے ساتھ آ کر بیٹھتی ان کے گھٹنے کو تھامے لجاجت سے کہہ رہی تھی، آپریشن تھیٹر سے زندہ واپسی کی گارنٹی مجھے خدا نہیں دے رہا نا۔ انہوں نے صفحے سے نظر اٹھا کر ایک لمحہ منیزے کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ ابا، وہ کنگسی اس ایک لفظ کے سوا کچھ نہ کہہ پائی۔ انہیں یہ خوف تھا، تم سب کہتے ہو نا کہ تم لوگوں کی اتنی کوشش اور دعاؤں کے بعد بھی ڈونر نہیں مل رہا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ شاید میری خدا سے التجا آڑے آ جاتی ہے کہ جب تک تمہیں میں کسی مضبوط رشتے سے جڑا ہوا نہ دیکھ لوں تب تک یہ نئے گردے اور آپریشن کا معاملہ ٹلا رہے۔ وہ کتاب ایک طرف رکھتے سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ ابا، آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ شادی، رشتہ، کیا یہ سب آپ کی زندگی سے زیادہ ضروری ہے؟ اس نے نصف دہائی اپنے باپ کے لیے قطرہ قطرہ زندگی جمع کرتے گزاری تھی، اور آج ابا یہ کہہ رہے تھے۔ ایک آنسو ان کی بات پر احتجاجاً بائنی آنکھ کی فصیل پر آن ٹھہرا۔ انہوں نے اسے بھر کر خود سے لگایا تھا۔ منیزے نے ان کے سینے کی اوٹ میں اس آنسو کو بہہ جانے دیا۔ علیزے اور راحت کے پاس ماں ہے، تم ہو، ان کی طرف سے تسلی ہے مجھے، پر تم، موت سے بڑا خوف یہ لاحق ہے مجھے کہ میرے بعد تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ جانتا ہوں میں بہت مضبوط ہو، تم رہ لوگی اکیلے وغیرہ، پر انسان تنہا رہنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا۔ اسے ساتھی چاہیے ہوتا ہے، اسے رشتے درکار ہوتے ہیں، خاندان کی ضرورت ہوتی ہے اسے، جذباتی سہارے کے لیے، آگے بڑھتے رہنے کے لیے، ہر حال میں چلتے رہنے کے لیے ایک موٹیویشن۔ زندگی، پروفیشن، کیریئر سے بڑی شے ہے۔ تم میرے بعد مشین بن جاؤ گی۔ مجھے نظر نہیں آتا کیا کہ ہاجرہ، علیزے، آہد میرے رشتے ہیں، اور میرے بعد وہ تینوں ایک فیملی رہیں گے، پر تم کسی کمپیٹنٹ رپورٹ میں ڈل جاؤ گی۔ وہ دھیرے دھیرے اسے خود سے لگائے اپنے خدشے بتا رہے تھے۔ منیزہ سن رہی تھی۔ وہ کتنے ٹھیک تھے، وہ اسے کس قدر گہرائی تک جانتے تھے۔ اپنی زندگی میں تمہیں ایک پرخلوص ساتھی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، کیا یہ بہت زیادہ ہے جو تم لوگ ایسے برتاؤ کر رہے ہو؟ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا۔ وہ جواب نہیں دے پائی۔ کیا چین سے مرنا میرا حق نہیں ہے؟ اور جب تک میری یہ ایک فکر دور نہیں ہوتی تب تک میری دعا ہے کہ خدا کوئی ڈونر نہ بھیجے۔ وہ انہیں یک تک دیکھ رہی تھی جو اب دوبارہ کتاب اٹھا چکے تھے۔ وہ ڈر گئی تھی، اب اگر اس سوچ کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کے لیے راضی ہو بھی جاتے تو ان کی باڈی کڈنی ریجیکٹ کر دیتی۔ کیا مطلب کوئی نیفرولوجسٹ موجود نہیں ہے تو پھر ڈائلسس سینٹر کھولا کیوں ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ نرس سے الجھ پڑی۔ پریشانی میں ہسپتالوں کا مشینی سا عملہ مزید اذیت کا باعث بن جاتا تھا۔ کل ابو کا ڈائلسس ہوا تھا اور آج صبح دونوں ہاتھوں میں ایکسپورٹس پر سوجن تھی جو خطرے کی نشانی تھی، انفیکشن کے امکان تھے۔ وہ بھاگ کر ہسپتال آئے اور اب یہاں کوئی سینئر نیفرولوجسٹ یا ریڈیولوجسٹ موجود ہی نہیں تھا۔ جونیئر ڈاکٹر بیٹھے تھے میم صرف آج انفارچونیٹلی کوئی بھی اسپیشلسٹ اویلیبل نہیں ہے، ورنہ روز ہی ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صفدر کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، صرف آج کی رات انڈر آبزرویشن رکھنا ہے۔ نرس نے وہی بات مختلف الفاظ میں دوبارہ دہرائی۔ ڈاکٹر صفدر خود سیکھ رہے ہیں ابھی۔ ابا کے ایکسپورٹ سویلن ہیں، مجھے تسلی نہیں ہوگی ایسے، ڈاکٹر نعمان سلیم کو بلائیں آپ۔ اس نے ابا کے اپنے ڈاکٹر کا نام لیا۔ وہ کل شام تک ابا کے چیک اپ کے وقت یہی تھے، انہیں بلایا بھی تو جا سکتا تھا۔ میم وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، آج صبح تک ویٹ کر لیں، ڈاکٹر شمشاد آ جائیں گی 9 بجے تک۔ اب کے وہاں ہاؤس جاب کرتی اس ڈاکٹر نے مساحلت بڑا انداز اپناتے کہا، میں 18 گھنٹے انتظار نہیں کر سکتی، یہ رسک ہے، میں کڈنی سینٹر لے جاؤں گی انہیں، آپ ایڈمٹ مت کریں۔ منیزے نے فیصلہ کرتے آہد کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ پریشان سا ابا کو لینے ان کے کمرے کی طرف بڑھا، پر ڈاکٹر کی آواز پر رک گیا۔
وہ 8ویں جماعت سے تعلیم کے سلسلے میں مری میں ہوتا تھا، پہلے کرسچن بورڈنگ سکول، اب کریڈٹ کالج۔ ابھی چند دنوں پہلے ہی چھٹیوں پر گھر آیا تھا۔ میم ٹائم لگے گا، پیشنٹ کے لیے بہتر ہے کہ آپ انہیں فوری ایڈمٹ کریں۔ عجیب ہے، وہ 18 گھنٹے آپ کے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار تو کر سکتے ہیں، مگر 1 گھنٹے کی مسافت پر موجود کڈنی سینٹر نہیں جا سکتے۔ آپ کے منیزے کا اس بے تکی بات پر پارا پہلے سے زیادہ چڑھا۔ زید تیز تیز قدم اٹھاتا، شیشے کا دروازہ اجلت میں کھولتا اندر داخل ہوا۔ ایک نظر منیزے کو نرس اور ثنا سے الجھتے دیکھ احد کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے کو ان کی نگاہیں ملی تو زید کی آنکھوں نے اسے ابا کی طبیعت سے بے خبر رکھنے پر گلہ کیا۔ اس کا کیمپس اسی ہاسپٹل سے منسلک تھا۔ سمیر نے منیزے کو یہاں دیکھ کر زید کو بتایا تھا تو وہ حقیقتاً بھاگتا ہوا آیا تھا۔ کیا ایشو ہے؟ زید کو دیکھ کر احد کے تاثرات کچھ پرسکون ہوئے۔ اس نے اسے مسئلہ بتایا۔ تم لوگ ابھی مت جاؤ، لیٹ می ٹرائی، 5 منٹ بس۔ وہ چند لمحے سوچتا ہوا فون نکالتا ایک طرف ہوا۔ اس کے ایک پروفیسر نیفرولوجسٹ تھے، ضعیف کے سبب میڈیسن پریکٹس کرنا چند سال پہلے ترک کر چکے تھے اور تدریس سے وابستہ ہو گئے تھے۔ آج ان کا لیکچر تھا، قوی امکان تھا وہ اب تک یہیں اپنے آفس میں ہوں گے۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں پروفیسر؟ آپ آفس میں ہیں؟ ایک فیور چاہیے تھا، اس نے مختصر ترین الفاظ میں مسئلہ بتایا۔ اگر آپ آ سکیں، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کوئی اور ڈاکٹر اویلیبل ہوتا تو wouldn't have bothered you. Patient is family, sir. It will mean a lot if you. جی میں خود آتا ہوں آپ کو پک کرنے، بہت شکریہ۔ تھینک یو پروفیسر۔ وہ ان کے حامی بھرنے پر پھر باہر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر ربانی عمر کے اس حصے میں نہیں تھے کہ کیمپس سے یہاں تک چل کر آ سکتے۔ منیزے قدرے فاصلے پر کھڑی اس کی پوری بات نہیں سن پائی تھی، پر اتنا اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ڈاکٹر کا انتظام ہو گیا ہے۔ ہاں، ایک جملہ اس کے کانوں میں ضرور پڑا تھا، پیشنٹ از فیملی سر۔ احد کو اس نے گھر بھیج دیا تھا۔ ابا دوا کے زیر اثر سو رہے تھے اور وہ اضطراب سے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ بے چینی کا مرکز باہر کوریڈور میں اس غیر آرام دہ سے بینچ پر سکون سے بیٹھا وہ شخص تھا جو ابا کی طبیعت کے خیال سے یہیں رک گیا تھا۔ تمہیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر چلے جاؤ۔ جب ضبط چھلک پڑا تو اس نے جا کر زید کے سر پر کھڑے اسے بے مروتی سے مخاطب کیا۔ میں یہی ہوں، کوئی ایشو نہیں۔ اس کا انداز بہت ٹھنڈا تھا، اس ایئر کنڈیشن کوریڈور جیسا۔ مجھے ایشو ہے، تم نے جو بھی کیا اس کے لیے بہت شکریہ، پر اب بس۔ وہ رکھائی سے کہہ رہی تھی۔ شکریہ مت مارے میرے منہ پر، میں انکل کے لیے رکا ہوں، آپ کے لیے نہیں۔ وہ اس کے انداز پر راکھ ہوتا کھڑا ہوا۔ وہ میرے ابا ہیں اور ہر چیز کے بعد اس رٹائی پر تمہیں شرم نہیں؟ منیزے کو پھر غصہ آیا۔ سب ایسے مٹی کر کے وہ کس بنا پر ایسا برتاؤ کر رہا تھا جیسے غلطی اس کی ہو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر مجھے شرم محسوس ہو۔ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اور وہ ہوں گے آپ کے ابا، پر وہ فاروق انکل ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں۔ میں ان کے لیے رکا ہوں یہاں۔ آپ کو کوئی ایشو ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ناٹ ایون ٹاکنگ ٹو یو۔ وہ دونوں رات کے 1 بجے ہسپتال کے سنسان کوریڈور میں کھڑے جگڑ رہے تھے۔ دن میں ڈاکٹر کو لے کر کتنا ایشو ہوا تھا۔ اس وقت ویسے بھی صرف انٹرنز اور ریزیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایشو ہوا تو آئی کین میک سم کالز۔ میں گھر چلا جاتا اگر مجھے 1% بھی گارنٹی ہوتی کہ آپ ایسا کچھ ہونے پر مجھے کال کریں گی، سو میں نہیں جاؤں گا۔ زید نے گہری سانس لے کر اپنا غصہ قابو کیا، آواز نیچی کیے، اپنے وہاں رکنے کی وجہ اسے صاف بتائی اور دوبارہ اس بینچ پر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سر جھکائے بیٹھ گیا۔ منیزہ چند لمحے اس کی اس قدر ضد پر اسے دیکھتی پیر پٹکتی واپس کمرے میں چلی آئی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔